بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1831 ہے اور آج سورۃ المؤمن کی تین آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 66، 67 اور 68، 66، 67 اور 68۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان تین آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، انی نہیت بے شک میں تو روک دیا گیا ہوں، ان اعبدا کہ میں عبادت کروں، الذین ان کی جن کی تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لما جب کہ جاءنی آ گئیں میرے پاس، البینات واضح دلیلیں، من ربی میرے رب کی طرف سے، وہ امیر تو میں حکم دیا گیا ہوں، ان اسی ماں کے میں فرمانبردار رہوں، لرب العالمین رب العالمین کا، ہوا وہی ہے الذی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفۃ نطفے سے، ثم پھر من علقۃ جمے ہوئے خون سے، ثم پھر یخرجکم وہ تم کو نکالتا ہے طفلا بچہ بنا کر، ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچو اشدکم اپنی جوانی کو، ثم پھر لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شیوخا بوڑھے، ومنکم اور تم میں سے کچھ من وہ ہیں جو یتوفا فوت کر دیے جاتے ہیں، من قبل اس سے پہلے ہی، ولتبلغوا اور تاکہ تم پہنچو اجلم مسمى ایک معین مدت کو، ولعلکم تعقلون اور تاکہ تم سمجھو۔ هو الذی وہی ہے وہ جو یحیی زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا ہے، فإذا پھر جب قضا و فیصلہ کر لیتا ہے امرن کسی کام کا، فإنما تو بس یقول وہ کہتا ہے لہو اس سے کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں تو پھر بھی میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے سر جھکا دوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر وہ تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم اپنی بھرپور طاقت کو پہنچ جاؤ اور پھر بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، اور تاکہ تم ایک مقرر میعاد تک پہنچو اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہی ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف کہہ دیتا ہے اتنا کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ ان تین آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہوں تو پھر
بھی میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو۔ دوسری بات، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے سر جھکا دوں۔ تیسری بات، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ چوتھی بات، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے۔ پانچویں بات، اس کے بعد وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر لایا ہے۔ چھٹویں بات، پھر وہ تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ بھرپور طاقت کو پہنچ جاؤ اور پھر بوڑھے ہو جاؤ۔ ساتویں بات، تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں۔ آٹھویں بات، تاکہ تم اپنے مقررہ میعاد تک پہنچو۔ نویں بات، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و توحید پر دلائل پیش کرنے اور اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت بیان کرنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ عبادت کے لائق تو بس وہی ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ لہذا ان آیتوں میں اس ایک رب کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے سے روکا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محمد، ان مشرکین سے کہہ دو کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اسی ایک اللہ کی عبادت کروں، ان کی نہیں جن کی تم اسے چھوڑ کر عبادت کرتے رہو۔ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت کرنے پر جو دلیلیں ہیں وہ میرے پاس آ چکی ہیں، اور تم نے بھی اپنی آنکھوں سے اس کی قدرت کو دیکھ ہی لیا ہے۔ تو اب ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد کسی بھی عقل مند انسان کی عقل یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنایا جائے۔ اس لیے میں تو اسی رب کے آگے سر جھکاتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ مجھے بھی حکم اسی بات کا ہوا ہے کہ میں اسی ایک رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا دوں جو میرا، تمہارا، بلکہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں بات بتائی گئی ہے کہ ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ محمد، تم جو کچھ ہمارے معبودوں کے بارے میں کہہ رہے ہو اس سے باز آ جاؤ اور اپنے باپ دادا کے دین کو قبول کر لو۔ تم ان کے اس طرح کہنے پر یہ آیت نازل ہوئی، قل، پیغمبر آپ کہہ دیجیے، انی نہیت، تو مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ لما جانی البینات، جب کہ میرے پاس دلائل آ چکے ہیں من ربی، میرے رب کی طرف سے، وامرت ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں عالموں کے پروردگار کی فرما برداری کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے مرحلے کو سلسلہ وار بیان کیا ہے، جیسے انسان آج تک غافل تھا۔ فرمایا کہ وہی وہ اللہ ہے جس نے انسان کو سب سے پہلے مٹی سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت کا ایک طریقہ متعین فرما دیا کہ جب ایک مرد اور عورت کا آپس میں جنسی تعلق ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرتا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ملاپ کے نتیجے میں مادر رحم میں ایک نطفہ پناہ لیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ نطفہ ایک جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ واقعی تمام انسانوں کی پیدائش مٹی ہی سے ہے، اس لیے کہ انسان ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے اور وہ نطفہ غذا کی وجہ سے بنتا ہے، اور وہ غذا پانی اور مٹی کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ تو اس طرح انسان کی اصل پیدائش مٹی ہی سے ہوئی کہ اگر مٹی نہ ہوتی تو نہ غذا پیدا ہوتی، اور نہ نطفہ پیدا ہوتا، اور نہ انسان وجود میں آتا۔ اس آیت میں انسان کی پیدائش کے اسی مرحلے تک کا تذکرہ ہے، مگر قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں اس کے بعد دیگر مراحل کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 میں کہا گیا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، کہ ہم نے نطفے کو خون کے ٹکڑے میں بدل دیا، پھر اس خون کے ٹکڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر اس گوشت کی بوٹی کو ہڈی میں تبدیل کر دیا، اور پھر اس ہڈی پر گوشت چڑھا دیا۔ اس طرح ایک جاندار انسان وجود میں آیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ پروردگار تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے ماں کے پیٹ سے۔ اس کے بعد اس نے تمہیں ایک نومولود بچے کی شکل میں نکالا، پھر اس بچپن کا زمانہ گزار کر اس نے تمہیں جوانی کی دہلیز پر پہنچا دیا کہ اس زمانے میں تم بڑے طاقتور تھے اور ایسے ایسے کام کیا کرتے تھے جو تم اپنے بچپن میں کرنے سے عاجز تھے۔ پھر جوانی کے بعد پھر سے وہ کمزوری کا زمانہ تم پر آگے آیا کہ تم اس زمانے میں پھر سے ان کاموں کے کرنے سے عاجز ہو گئے جو جوانی میں بڑے مزے سے کیا کرتے تھے۔ مگر اس کے علاوہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ لمبا زمانہ نہیں پاتے، یعنی یا تو وہ اپنے بچپن ہی میں فوت ہو جاتے ہیں یا پھر جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں۔
ہیں. ان سب کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا وقت مقرر لکھ دیا ہے. تو جس کا وقت مقرر ختم ہو جاتا ہے تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے, چاہے وہ بچپن میں ہو, چاہے وہ جوانی میں ہو, چاہے وہ بڑھاپے میں ہو. لیکن اکثر عمر کا حال ان تینوں مرحلوں پر ہی گھومتا ہے, بچپن, جوانی اور بڑھاپا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں زمانوں کو بیان فرمایا. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں بچے کے دودھ کے دان ٹوٹ جاتے ہیں اور 14 سال کی عمر میں اسے احتلام ہوتا ہے, یعنی وہ بالغ ہو جاتا ہے, اور 21 سال کی عمر تک اس کا پورا جسم بڑھ جاتا ہے, اور 28 سال کی عمر میں اس کی عقل پوری مکمل ہو جاتی ہے, اور جب وہ 33 سال کا ہوتا ہے تو اس کی عقل اور پختہ ہو جاتی ہے. انسان کے ان تمام مراحل کو بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان ان باتوں میں غور و فکر, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے اور اس پر ایمان لے آئے اور اس کی عبادت میں لگ جائے. اللہ تعالیٰ ان تمام آیات پر غور و فکر کرنے کی اور اپنی تخلیق پر غور کر کے اس کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کی قدرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.